السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انتسام ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں IS ورلڈ ہندی اسلامک یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ہم جانیں گے فرعون اور دریائے نیل کا واقعے کے بارے میں۔ دوستوں، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، تو آپ لوگ اس واقعے کو پورا سن کر ہی جانا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دینا، اور تمام مسلمانوں میں اپنے قریبی لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دینا، اور ہمارے چینل IS ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو اپنی حکومت کے وقت بنی اسرائیل کے لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، اور لوگ اس کے ظلم کو برداشت کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ لوگ مصر کو چھوڑ کر کہیں اور جا بھی نہیں سکتے تھے، اسی لیے وہ لوگ اس کے ہر ظلم کو سہ لیا کرتے تھے، کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ فرعون ہر طرح کے ظلم کرتا تھا، زندہ لوگوں کو دیوار میں باندھ کر ان کے ہاتھوں میں کیلیں مارتا تھا، اور یہ سب کچھ وہ انہیں کسی غلطی کی سزا دینے کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف اپنے درباریوں اور اپنے دوستوں کو تماشا دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ لیکن دوستوں، اس کے دوست اور درباری یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے جب بھی بنی اسرائیل کے کسی شخص کو دیوار میں لٹکا کر اس کے ہاتھ میں کیلیں ٹھوکی جاتی تھیں، تو اس کی چیخ پکار سے دربار کے لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ لوگ ٹھہاکے لگا کر یہ سب دیکھ کر ہنسا کرتے تھے۔ دوستوں، جب ایک لمبے وقت تک فرعون ایسا کرتا رہا اور لوگ اس کی کسی بات پر آواز نہیں اٹھایا کرتے تھے، تو پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ مصر کے لوگوں کا خدا ہے، معاذ اللہ، اور اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ لوگ فرعون کو اپنا خدا مانیں اور اسے سجدہ کریں، کیونکہ مصر پر ان کی حکومت ہے۔ تو پھر لوگ فرعون کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو اپنا خدا کہنے لگے۔ وہ لوگ اس کو سجدہ کرتے اور اس کو اپنا سب سے بڑا خدا مانتے۔ کافی دن بعد پھر فرعون کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا کام کر کے دکھانا چاہیے کہ لوگوں کو اس کی خدائی پر یقین اور بڑھ جائے۔ اس نے عید کے دن لوگوں کے سامنے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عید ایک الگ طرح کی ہوتی تھی، جسے یوم النروز کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک نیا دن اور خوشیاں منانے کا دن، کیونکہ اس دن دریائے نیل پوری طرح سے بھری رہتی تھی اور اپنی تیز لہریں مارا کرتی تھیں۔ اس دن دریائے نیل کی لہریں سب سے تیز رہتی تھیں، اسی لیے وہ لوگ اس دن خوشی منایا کرتے تھے۔ لیکن دوستوں، اسی خوشی کے دن فرعون نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ دریا کا پانی میرے حکم سے چلتا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا، اس لیے تم لوگ مجھے شکر ادا کرنے کے لیے مجھے سجدہ کرو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے دریائے نیل کا پانی جاری کیا ہے، اور اس دریائے نیل کو خشک کرنے کے لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک کباری خاتون کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا کرو، اس سے دریا کا پانی کبھی کم نہیں ہوگا۔ لوگوں نے فرعون کی اس بات کو مان لیا اور فرعون کا شکر ادا کرنے کے لیے اسے سجدہ کرنے لگ گئے، اور کہنے لگے کہ فرعون ہمارا خدا ہے، اور اسی نے ہمارے لیے دریائے نیل کو پانی سے بھر دیا ہے۔ 1 یا 2 سال کے بعد دریائے نیل سوکھ گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مصر میں قہر پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہونے لگے، ان کی فصلیں تباہ ہونے لگیں، اور وہ لوگ بڑے نا امید ہو کر فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہا کہ تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کو کیوں بند کر دیا؟ اس کے بعد مصر کے لوگوں نے فرعون سے کہا، کیا ہم نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہمیں اس پریشانی سے نکالو اور دریائے نیل ابھی پہلے جیسا ہی پانی سے بھر دو۔ فرعون مصر کے لوگوں کی ان باتوں کو سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی، اور وہ اپنے دربار میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب لوگوں کو کیسے یقین دلائیں کہ وہ ان کا خدا ہے۔ آخر اس کے دماغ میں ایک طریقہ آیا، اور اس نے ایک سادہ لباس اور سادی سی ٹوپی جو عام انسان پہنا کرتے ہیں وہ ایک تھیلی میں رکھ لی، اور اپنے سبھی وزیروں اور درباروں کے لوگوں کو کہا کہ میں کل اس جگہ پر اکیلے جانا چاہتا ہوں، کوئی بھی شخص میرے پیچھے نہ آئے۔ دوستوں، آپ کو بتا دوں، یہ جگہ آج بھی مکیاس کے نام سے مشہور ہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی فرعون اپنا تھیلا لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے بدلے، شاہی لباس اتار کر سادہ لباس اور سادی ٹوپی پہن لی، زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا
اور دعا مانگنے لگا، اے زمین اور آسمان کے مالک، اے ساری کائنات کو بنانے والے رب، میں تیری بہت نافرمانی کی ہے اور تیرے بندوں پر بھی بہت ظلم کیا ہے، لیکن اب میری جان پر بن گئی ہے۔ اے میرے رب، اب لوگوں میں میری عزت رکھ لے، اب مجھے ان لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے، بے شک میں جانتا ہوں کہ اصلی خدا تو ہی ہے۔ دوستوں، جب فرعون نے اتنی بات کہی تو آگے جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں آپ وہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ فرعون کی وہ دعا قبول ہو گئی اور دریائے نیل پھر سے پہلے جیسا بھر گیا اور اپنی تیز لہریں مارنے لگا، پھر تر و تازہ ہو گیا جیسے کبھی سوکھا ہی نہیں تھا، اور جیسے ہی فرعون شہر پہنچا تو لوگ اس کو سجدہ کرنے لگ گئے اور لوگوں کو اس کی خدائی پر یقین اور بڑھ گیا تھا کہ فرعون ہی ہمارا خدا ہے۔ فرعون کی بنائی ہوئی رسم بھی ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی اور مصر کے لوگ ہر سال ایک لڑکی کو دریائے نیل میں ڈبو دیتے تھے۔ دوستوں، اتفاق کی بات دیکھیے کہ جب بھی دریائے نیل سوکھنے لگتی تو اس کے اندر ایک لڑکی جو ڈبو دیتے تو وہ دوبارہ پہلے جیسا پانی سے بھر جاتا، پہلے جیسے ہی لہریں مارنے لگتا، اور مصر کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ دریا میں بہت بڑا جن اور سہ ہے جسے ہر سال ایک کباری لڑکی کی بلی چاہیے، نہیں تو وہ جن اور سہ دریا کا پانی پورا پی جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت وقت گزرنے کے بعد جب فرعون مر گیا تب بھی لوگ فرعون کے بنائے قانون کے حساب سے ہی چلتے رہے، ہر سال دریائے نیل میں ایک کباری لڑکی کو ڈبا دیتے تھے۔ دوستوں، ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ رسم کئی سو سال تک چلتی رہی، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تب انہوں نے مصر میں اپنے ایک خادم کو گورنر بنا کر بھیجا، تو وہاں کے گورنر یہ سب باتیں جان کر بہت ناراض ہوئے اور فرعون کے بنائے سبھی نیاموں کو ختم کر دیا اور کہا کہ اس سال کوئی بھی معصوم لڑکی دریائے نیل میں نہیں ڈالی جائے گی۔ اللہ کی مرضی بھی دیکھیے، جیسے ہی وہ دن قریب آیا دریائے نیل پھر سوکھنے لگا، یہاں تک کہ دریا کا پانی پورا سوکھ گیا۔ لوگوں میں نراش اور خوف بڑھ گیا کہ صدیوں سے چلی آ رہی رسم کو ختم کرنے کی وجہ سے وہ جن اور سہ ناراض ہو جائیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے پانی کے محتاج ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مصر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اور خط میں سارا معاملہ لکھا کہ ہمارے یہاں یہ سب ہو رہا ہے، آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا اور کہا اس طرح کی ظلم کرنے والی اور جاہلانہ رسم کو ترنت ختم کرو، اور ساتھ ہی میں ایک اور خط لکھ کر دے رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط میں لکھا کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے۔ اے دریائے نیل، اگر تو اب تک اپنی مرضی سے چلتی تھی تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اب تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی تو میں عمر اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو پھر سے پہلے جیسے پانی سے بھر جا، کیونکہ اللہ کے مخلوق کو تیرے پانی کی ضرورت ہے اور وہ سب پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دوستوں، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ ایک ہی دن میں اس کا پانی پوری طرح سے بھر گیا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ لہریں مارنے لگا، اور اسی طرح سے مصر کے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے وہ جاہلانہ اور ظالمانہ رسم ختم ہو گئی۔ دوستوں، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، سبق یہ کہ فرعون اتنا بڑا ظالم اور اللہ کا نافرمان تھا، لیکن جب اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو کیوں نہیں اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگیں گے تو کیا اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا؟ بے شک اللہ ہماری دعا بھی ضرور سنے گا اور اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ دوستوں، ہمارے سماج میں کچھ ایسے جاہلانہ رسم بھی ہیں جسے صرف اس لیے کی جاتی ہیں کہ یہ رسم کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی غلط رسم پہلے سے چلتی آ رہی ہو اور ہم بھی اسے جاری رکھیں۔ ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ایسے برے کاموں سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر ضرور کر دینا، اور ہمارے چینل آئیز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آپ لوگ شام میں 8 بجے روز کی ایک ویڈیو دیکھتے رہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔